ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال نظر آتی ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں مارشل لاء لگانا ہے تو لگا دیں, خون ریز ہو سکتا ہے. اپنے اس مارچ کو وہ انقلاب کا نام دے رہے ہیں, کہہ رہے وہ بھی ہو سکتا ہے اگر بیلٹ باکس کے ذریعے نہیں ہوا. آپ نے دیکھ لیا اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں. حکومت نہیں ہے بات کرنے کو تیار, نون لیگ کی حد تک. پیپلز پارٹی صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ کہیں خدا نخواستہ مارشل لاء کی صورتحال پیدا ہو جائے ملک میں؟ جی شکریہ شاہزیب صاحب. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اب ایسے ایک نہج پہ آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارا بیانیہ جو ہے اب ہر چیز چھوڑ کے وہ بے نقاب ہو گئے, اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنی ان کو اندھی ایک حوث سی نظر آ رہی ہے اقتدار کی کہ اب وہ کچھ بھی کہنے تیار ہیں, وہ آئین شکنی کرنے تیار ہیں, وہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہونے تیار ہیں, اور کوئی ان کو اب کوئی لگام نہیں رہا. ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ڈبونے تیار ہیں. تو اس صورتحال میں جی بالکل, جب ایک رہنما, سیاسی رہنما جو پرامن کہتا ہے کہ میں احتجاج کر رہا ہوں, خود کہتے ہیں اپنے الفاظ میں کہ یہ خونی ہو جائے گا اور انقلاب ہو جائے گا. ان کو پہلے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انقلاب سب سے پہلے اپنے ہی لوگوں کو, اپنے آپ کو ہضم کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ جب یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں, مارشل لاء کا اندیا دیتے ہیں یا کوئی پریفرنس دکھاتے ہیں, تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے شاہزیب صاحب کہ وہ اب وہ انوائٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں, تو میں ڈوبتا ہوں تو میرے ساتھ سارے ڈوبیں صنم. یہ نظام لپیٹنے کے چکر میں ہیں اپنی اقتدار کی حوث میں. صرف اتنی بات ہے. جہاں تک دیکھیے مذاکرات کی بات ہے, جی میں یہی کہنا چاہتا کہ پھر کم از کم پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات کی طرف بڑھا جائے, کیونکہ نون لیگ میں پہلے یہ اندیا آیا تھا کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں, مگر پھر اچانک سے 2 قدم پیچھے گئے کہ نہیں جی اب نہیں ہو سکتے ہیں. وہاں یہ بھی ریڈنگ ہے کہ خان صاحب تو پھنس گئے ہیں, اب انہوں نے مارچ بھی بڑھا دیا ہے, 4 کی جگہ آگے آئے گا, کوئی اسلحے کا انتظام کر رہے ہیں, کوئی خون ریزی ہو جائے اس سے بچنے کے لیے. کیا پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا کرنے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیے وہ ایک بند گلی میں آ گئے خان صاحب, اور وہ سب کو چور ڈاکو کہتے ہیں. پھر رات کے اندھیرے میں کوئی, دیکھیے بات ان سے ہوتی ہے شاہزیب, پیپلز پارٹی کی تو ایک واضح پوزیشن ہے, اور یہ کوئی کوalition سے ہم الگ بھی نہیں ہیں, نہ ہم کوئی اس طرح دڑار ڈالتے ہیں. لیکن بات سمپل سی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کی کوئی مطلب تسلسل ہوتا ہے ان کے نظریے میں, یا کوئی مطلب ان کے بیانیے میں کم از کم تسلسل ہو جائے. بھائی ہمیں نہیں پتا کہ آپ سے ہم بات کریں گے رات کو تو کل آپ صبح کیا کہیں گے, اور آپ رات کے اندھیرے میں کچھ سوچ ہوتی ہے. کبھی آپ کالا چشمہ پہن کے کچھ کہتے ہو, ملتے کچھ, ملاقاتیں جو آپ کی ہوتی ہیں, پھر آپ رات کو ترلا کرتے ہو دن میں, اور ان کا پیٹرن ہے یہ گالی دینا, رات کو ترلا دن میں گالی اور دھونس دھمکی. تو یہ ایک بہت ہی اپنے آپ کو انہوں نے جو اپنے آپ کو ایک نفسیاتی مریض کی طرح پریزنٹ کر رہے ہیں, جن کا ڈیسپریشن اتنا بڑھ گیا کہ کیا بات کریں. کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سمجھا ہے کہ جی ہر جنگ کے بعد بھی مذاکرات کی میز پر ہی بات ہوتی ہے, اور جمہوری قوتیں پھر اس سچویشن کا کیا کریں. دیکھیں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی 2008 میں حکومت آئی تو لانگ مارچ آپ لوگوں نے بھی بھگتے انگیج کیا, چاہے وہ طاہر القادری صاحب تھے یا کوئی اور تھا. اس کے بعد بھی لانگ مارچ ہوتے رہے, آپ لوگوں نے کیے بھی ہیں, آپ لوگوں نے حکومت میں بھگتے بھی ہیں. اب اگر ایک سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو بھی لگتا ہے, دیگر اتحادیوں کو بھی لگ رہا ہے کہ خان صاحب سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک مستحکم انسان ہی نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو پھر آؤٹ کم کیا ہے؟ اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ مارشل لاء لگتا ہے تو لگ جائے, خون ریزی بھی ہو سکتی ہے, پھر آؤٹ کم کیا ہے؟ خدا نخواستہ خون ریزی یا مارشل لاء تو نہیں لگنا چاہیے نا, پھر کیسے اس کا حل کیا ہے؟ جی خون ریزی اور مارشل لاء قطعاً کوئی سلوشن نہیں ہے, کسی بات کا حل نہیں ہے. نہ ہم اپنے آپ کو مطلب 10-20 سال واپس لے جانا چاہتے ہیں تاریخ میں. ان کو نہیں پتہ ہے نا, انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی ہے مارشل لاء سے کبھی نکلنے کی, تو یہ تو کسی بھی بیک ڈور کے لیے تیار ہیں. اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, میں پھر کہوں گی کہ ان کا ذہن جب تک مستحکم نہیں ہوتا, یہ سٹیبل نہیں ہو جاتے, اور یو ٹرنز کے یہ جو کا انہوں نے ایک راستہ پکڑ لیا ہے جس میں یہ خود پھنس گئے ہیں, بند گلی میں پھنس گئے ہیں. جی یو ٹرن لے کے مطلب جیسے وہ ایک کیج میں بندہ پھنس جاتا ہے, وہ اس طرح ان کی صورتحال ہو رہی ہے. ان کی ذہنی کیفیت بھی ایسی ہے. تو ان کے جو ساتھی ہیں وہ تو وہ بات تو کرتے ہیں, سب سے بات کرتے ہیں کہ جی چائے پی لیں ایک ساتھ. اب پارلیمان میں تو ہماری دیکھیے آپس میں بات چیت ہوتی ہے, سینٹ میں تو ہے پی ٹی آئی, لیکن وہ اب آج کل وہاں بھی ایک سراپا احتجاج رہتے ہیں, ان کا کچھ ایک رویہ تلخ رہتا ہے.
تو جب بات چیت کرنی ہوتی ہے جی تو آپ کو تھوڑی سی اپنے گفتگو میں بیانیے میں کم از کم آپ تسلسل لائیں کہ آپ پر کوئی ڈیپینڈ کر سکے کہ آج آپ نے بات کی اگلے ہفتے آپ کی بات وہی ہوگی. تو آپ سے بات کون کرے جب آپ مستقل اونچ نیچ ایک سرکس لگا کے تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں خون ریزی کر لو, مارشل لاء لگا لو. یہ تو اب اٹینشن کے لیے کہ بھئی میں ریلیونٹ رہوں, وہ تو شیخ صاحب ساری صورتحال میں اب نواز شریف صاحب نے بھی کہا, جو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے یہ سارا کا سارا معاملہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اب دیکھیے اکتوبر گزر گیا, نومبر شروع ہو گیا, 4 نومبر کو انہوں نے پہنچنا تھا, اب شاید 9-10 نومبر کو پہنچیں گے. ایک مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے, ریٹائرمنٹ میں آرمی چیف کہہ چکے توسیع نہیں. تو آپ نہیں سمجھتی کہ اتحادی حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے کہ تاکہ تعیناتی ہو جائے اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے پھر؟ دیکھیے پتہ نہیں ہے, یہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے خان صاحب, کسی کو اب ڈکٹیشن نہیں دے سکتے کہ وہ اتحادی حکومت جو پرائم منسٹر کی اس میں کلی ثوابدید ان کی ہے جی, اور یہ آئین کے مطابق ایک تقرری ہوتی ہے. وہ ظاہر ثوابدید ان کی ہے, مگر وہ جلدی کر لیں اس معاملے کو, کیونکہ اکتوبر کے آخری ہفتے کا کہا تھا, مگر نومبر شروع ہو گیا, خان صاحب کا تو مارچ بڑھتا جائے گا, تو یہ جو عدم استحکام ہے ختم ہو جائے گا. آپ نہیں سمجھتی کر دینی چاہیے وزیر اعظم کو, یہ آگے بڑھنا چاہیے اس معاملے میں؟ دیکھیے وزیر اعظم نہ اپنا ٹائم فریم وہ خود ہی متعین کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ ہر چیز کا ٹائم ٹیبل اب ڈکٹیٹ کرنے لیں, چاہے الیکشن ہو یا چیف کی تقرری ہو یا ان کی مرضی کا چیف لگے نہ لگے تو ملک سر پہ اٹھا لیتے ہیں. یہ ڈکٹیشن تو کوئی نہیں دے سکتا جی, یہ ڈکٹیشن کوئی مطلب کوئی دباؤ میں ان کے نہیں آئے گا, نہ میں سمجھتی ہوں آنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے خون ریزی کی بات کی تو کوئی میں سمجھتی ہوں کوئی وفاقی حکومت اپنے دارالخلافہ کو اس طرح ہاسٹیج نہیں ہونے دے گی جی, نہ پیرالائز ہونے دے گی. اس میں اگر انہوں نے مفلوج کرنا ہے یا ڈنڈے چلوانے ہیں تاکہ کچھ ان کے ہاں بھی اس طرح انتشار ہو اور خون ریزی ہو, وہ چاہتے ہیں خون ریزی ہو تاکہ وہ پھر بہت ہی ایک انسٹیبلٹی آئے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وفاقی حکومت بالکل کلیئر ہے, اس میں جو بھی اقدام اٹھانا ہوگا وہ اٹھائے گی, اور اس میں ہم سب ایک ساتھ ہیں. یہ ڈکٹیشن نہیں دے سکتے کسی حکومت کو. اور آپ بھی سمجھتی ہیں کہ مدت 2-3-4 مہینے کی فلیکسیبلٹی, معاملہ پھنسا ہوا ہے جی, 3-4 مہینے کی فلیکسیبلٹی آپ سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے الیکشن میں پیچھے جانے کی, یا ہر حال میں حکومت مدت پوری ہی کرے گی اپنی؟ دیکھیے میری ذاتی سوچ یہ کہ مدت پورے کرے گی, اور مجھے یہ ریزالو نظر آتا ہے اپنے اتحادیوں میں, کابینہ میں, ہر جگہ. اور جب بھی اگر کوئی ایسا فیصلہ ہو کہ فلیکسیبلٹی کی جو آپ بات کریں, لچک کی جو آپ بات کریں, یہ فیصلے ہم مل بیٹھ کے کرتے ہیں, کوئی ایک جماعت اپنے آپ سے کر نہیں پاتی. مگر میری نظر میں اس وقت کوئی ایسا اندیہ نہیں ہے کہ اتحادی حکومت اپنا پورا ٹرم کمپلیٹ نہیں کرے گی جی. کیوں نہ کرے؟ بہت شکریہ. ان کے تماشوں پر تو نہیں ہوگا, ڈکٹیشن پر تو کچھ نہیں ہوگا.